معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس نیکیوں کے اس موسم بہار میں ہم جہاں روزہ رکھتے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور میزان حسنات کو وزنی کرنے کے لیے، عمل نامے کو نیکیوں سے پر کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو بھی اپنانا چاہیے۔ ویسے تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے، قرآن مجید کے فضائل، پھر قرآن فہمی کے اسباب، آراز قرآن جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، لیکن آج صرف ہم اسی پر بات کریں گے جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس سے ہمیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہمیں قرآن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، مطالب کو سمجھنا چاہیے عملی زندگی کے اندر، تاکہ قرآن ہمارے آئے، ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہوں، ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہوں، اور پھر اس قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو۔ سب سے بنیادی بات قرآن فہمی ہے، اور پھر جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، کہ آج کل لوگ دیگر مشاغل کے اندر مصروف ہو گئے ہیں، کہ پہلے ایسے ہوتا تھا لوگ چلو زیادہ نہیں تو رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تھے، اگر آگے پیچھے نہ بھی کریں، سب کی بات نہیں ہو رہی، کچھ ایسے ہیں جو کرتے بھی ہیں، پورا سال تلاوت کرتے ہیں۔ تو لوگ جو عام حالات میں تلاوت نہیں کرتے، وہ رمضان میں قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت کیا کرتے۔ اب یہ رجحان بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ روزہ رکھا اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے اندر مشغول رکھا جن سے ان کی تفریح ہو، ان کا وقت پاس ہو، تو وہ وقت گزارنے کے لیے اس رمضان کو بھی بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور قرآن مجید کا اور بھی باقی اعمال کریں، لیکن قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو یہ مہینہ ہی نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اس میں جو لیلۃ القدر ہے، جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہ بھی نزول قرآن کی وجہ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا قیمتی مہینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کو جو فضیلت ملی ہے، اس کا ایک وجہ نزول قرآن بھی ہے۔ تو کسی نے مٹی سے پوچھا کہ تجھ سے یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ یہاں سے ایک گل اگا ہے، پھول اگا ہے، یہ اس پھول کی خوشبو ہے، اور اس کی مصاحبت اور مجالست کی وجہ سے میں بھی مہک رہی ہوں، ورنہ میں تو ہوں مٹی، تو میرا مہکنا ہے وہ اس پھول کی وجہ سے۔ تو جو رمضان کی فضیلت ہے، جو رمضان کے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہے، اس کی ایک وجہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام جہاں دیگر اعمال رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے سے زیادہ کر دیتے تھے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اور رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا ہے، فروہ بن نوفل اشجعی رحمہ اللہ تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی تھا، ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ تو جب مسجد سے ہم باہر نکلے تو انہوں نے مجھے پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا، اور مجھ سے فرمانے لگے تقرب الی اللہ بما استطعت، جتنی تیری طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ کا قرب حاصل کر۔ اور پھر فرمانے لگے انسان، خباب بن ارت صحابی رسول ہے، فرمانے لگے کہ انسان اللہ کا قرب جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے، اللہ کی کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے،
اس کے لیے جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے مقابلے کی کوئی اور چیز نہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاطر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج موضوع صرف تلاوت ہے نا، ویسے تو یہ بڑی وسیع بات ہے، فضائل تو اس کے بہت ہی، اللہ کا کلام ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر کوئی نقصان اور کوئی گھاٹا نہیں۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے، اور صرف پورا بدلہ ہی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کو مزید زیادہ ایکسٹرا عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جن کی 3 صفات بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں؟ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے۔ دنیا میں انسان تجارت جب کرتا ہے، تجارت کے اندر اپنا اصل سرمایہ لگاتا ہے، اور اس کو امید کیا ہوتی ہے کہ جو سرمایہ میں لگا رہا ہوں مجھے نفع حاصل ہو۔ سرمایہ جتنا لگایا اتنا ہی سرمایہ تو کوئی نہیں لیتا نا، نفع کے لیے تجارت کرتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ اس میں سرمایہ کاری کی ہے، مجھے اس سے پروفٹ ملے، مزید ایکسٹرا مال ملے۔ لیکن ایک خدشہ بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اصل جو مال ہے، اصل جو سرمایہ ہے، نقصان کی صورت میں یہ بھی جا سکتا ہے، ایک رسک تو ہے۔ لیکن تلاوت قرآن ایک ایسی تجارت ہے، سرمایہ ڈوبنے کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یرجون تجارت، یہ ایسی تجارت کی امید ہے لن تبور، جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لام عاقبت کا ہے، لیوفیہم، ان کا انجام یہ ہے اللہ ان کا پورا پورا اجر ان کو عطا فرمائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور صرف پورا اجر ہی نہیں، اللہ خصوصی فضل کے ساتھ ان کو ایکسٹرا مزید بڑا چڑھا کے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بڑی نفع بخش تجارت ہے، جس میں گھاٹے کا کسی قسم کا دور تک کوئی خدشہ نہیں، اور اضافہ ہی اضافہ ہے، اجر میں بڑھوتری ہی بڑھوتری ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2699، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں وہ جمع ہو کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی بھی مسجد کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور دوسری بات اس حدیث میں بیان ہوئی یتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو اس کی تدریس کر رہے ہیں، کوئی قرآن سکھا رہا ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی اس کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی اس کو اچھے طریقے اور انداز سے پڑھنا سکھا رہا ہے، اس کے الفاظ سکھا رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، یتدارسونہ بینہم، اس کی تدریس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تعلیم، درس و تدریس کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کو ملے گا کیا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت، سکون، اطمینان، چین، قلبی طور پر سکون۔ آج دنیا پریشان ہے، بے قرار ہے، بے چینی کا اور بے قراری کا علاج بھی بتا دیا کہ دل کا سکون اور سکینت، رحمتوں کا نزول
یہ کس سے ہوگا؟ قرآن مجید کی تلاوت سے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اتنا رحیم ذات ہے، مزید ان کے اوپر رحمت فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کے مستحق بن جاتے، ایسا کہ گویا رحمت ان کو ڈھانپ رہی ہو، اتنی رحمت ہو جاتی ہے۔ وخفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیرا ڈال لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، رحمت لے کر آئے ہیں، اللہ کا فضل لے کر آئے ہیں، یہ ان کے گرد و نما ہوتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، ملائکہ اللہ کے فرشتے ان کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اتنا پروٹوکول، اتنا مقام، اتنا مرتبہ۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو ملائے اعلیٰ میں اللہ کے ہاں فرشتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اور فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا پروٹوکول۔ مالک الملک، ساری کائنات کا مالک، ذو الجلال والاکرام، اپنے اس حقیر سے بندے کا تذکرہ فرما رہا ہے ملائے اعلیٰ کے اندر کہ فلاں میرا بندہ میرے فلاں گھر کے اندر بیٹھ کے میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تدریس کر رہا ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے ہاں تذکرے، ملائے اعلیٰ میں تذکرے، ساری کائنات کے پروٹوکول ایک طرف ہو، یہ پروٹوکول سب سے بڑا ہے۔ اتنی عزت ہے، اللہ کے ہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے اس نیکی کو سراہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات فرمائے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو لاحقے اور سابقے لگا کر کبھی جنت حاصل نہیں کر سکتے کہ میں سید ہوں، میں سرکار ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں نسب کا ہوں۔ ساتھ یہ نہیں بتا دیا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے لے گیا نا، کبھی نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ نسب کی وجہ سے اللہ کے ہاں پروٹوکول نہیں ہے، صرف محض نسب کی وجہ سے اللہ کے ہاں تکریم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں متقی عزت والا ہے، اور جس کا عمل اس کو آگے لے کے جائے گا وہی آگے ہوگا۔ جو عملاً کوہتا ہے وہ محض نسب کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی کتنی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 5011 ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کا گھوڑا اس کے پاس باندھا ہوا تھا۔ جب وہ قرات کرتا تھا گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا تھا، جب روکتا تھا وہ رک جاتا تھا، تھم جاتا تھا، پھر جب قرآن پڑھتا پھر وہ اچھل کود شروع کر دیتا، جب روکتا پھر چھوڑ دیتا۔ اس نے یہ واقعہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن للقرآن، یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہو رہی تھی، یہ وہ سکون اور اطمینان تھا جو قرآن کے لیے نازل ہو رہا تھا۔ بلکہ صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث نمبر 5018 ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختصاراً پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کا گھوڑا بھی ان کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور وہ اچھل کود شروع کر رہا ہے، اور ان کا بیٹا یحییٰ وہ پاس سویا ہوا ہے۔ یہ جب قرآن مجید کی تلاوت روکتے ہیں گھوڑا تھم جاتا ہے، جب پڑھتے ہیں تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے قرآن پڑھتا ہوں یہ اچھلتا ہے تو یہ میرے بیٹے کو کچل دے گا، رون ڈالے گا۔ بچہ پاس لیٹا ہوا تھا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھتری نما دیکھی، ایک چیز چھتری نما جو آسمان کی طرف جب میں قرآن پڑھتا ہوں نیچے آ رہی ہے اور جب روک دیتا ہوں اوپر کی طرف جا رہی ہے، جس طرح اس کے اندر چمکتے ہوئے چراغ ہو، چراغ چمک رہے ہیں، چھتری نما چیز ہے، کبھی نیچے آ رہی ہے اور جب روکتا ہوں تو اوپر اٹھ رہی ہے۔ یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے رکھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے قرات جاری رکھنی، پورے قرآن کو پڑھتے رہنا تھا، روکنا نہیں تھا۔ کہ اللہ کے رسول بیٹا اس کا خدشہ تھا گھوڑا رون دے گا، اور یہ چھتری نما چیز تھی، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے اللہ کی رحمت کے جو تیری آواز کے قریب آ رہے تھے، اور اگر تو قرات جاری رکھتا اور پڑھتا رہتا اور صبح تک تو قرات جاری رکھتا، صبح لوگ ان کو دیکھ لیتے۔
اتنے فرشتوں کا نزول ہو جاتا. جب انسان، اور یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے صرف دکھا دیا، یہ خاص ہے کہ وہ چراغ چمکتے ہوئے آسمان میں سائبان دکھا دیا، فرشتوں کا نزول دکھا دیا. وگرنہ یہ عام ہے، جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی بھی قوم ہے، قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کرتی، جیسے پچھلی حدیث میں نے پڑھی نا، اللہ نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت ان کے اوپر برستی ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور لذت لے کے کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے. ہم جو تلاوت بھی ہمیں الٹا سبق پڑھا دیا گیا کہ قرآن مجید ہاتھ میں لو، رنگلی پھیر دو لکیروں لائنوں کے اوپر، یا پھر بہت ہی سپیڈ سے یعلمون تعلمون کر کر کے ہم قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. اس کی تلاوت کا ادب نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کے، لذت لے کے، سکون کے ساتھ، اور اگر اللہ نے استعداد دیا ہے، فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کو پڑھے، پھر دیکھیے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ کی محفل کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں. ہمارا آج ذہن ہی چینج ہو گیا. ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے دنیاوی طور پر بڑی حیثیت دی ہوئی ہے، ہمارے لیے وہ قابل رشک ہے. اس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہوا ہے دنیاوی، ہم اس پر بڑا فخر کرتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک کون سے لوگ بیان کیے؟ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 5026 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے اندر رشک ہے، یہ دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں. ایک وہ آدمی ہے رجل علمہ اللہ القرآن وهو يتلوه آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی. رجل علمہ القرآن، اللہ نے اس کو قرآن مجید کی تعلیم عطا فرمائی. اب وہ کرتا کیا ہے؟ یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، دن کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے. دن کے حصوں میں بھی قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر اس کا پڑوسی کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت ما مثل ما یعمل، ہائے کاش اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما دے جو اس کو عطا فرمایا. یہ قرآن کی تعلیم، یہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اور جس طرح یہ عمل کر رہا ہے، دن کو بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے، رات کو بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دے، میں بھی ایسا ہی کرتا. یہ قابل رشک ہے، اس پر رشک آنا چاہیے. حسد جو ہوتا ہے نا، وہ یہاں پر لغوی بات ہے. حسد وہ ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے کسی سے یہ چیز نعمت چھن جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، چھن جائے اس سے، یا اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. لیکن یہاں رشک ہے، اس کے پاس تو ہے ہی ہے، اے کاش مجھے بھی ملے، مجھے بھی ملے، اور میں بھی اس طرح عمل کروں جس طرح یہ کر رہا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو قابل رشک ہے، جسے اللہ نے مال دیا ہے، حلال طیب پاکیزہ مال، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کو وہ غیر ضروری کاموں میں نہیں اور غلط کاموں میں نہیں، صرف اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور پھر پڑوسی کہتا ہے کاش اللہ مجھے بھی یہ مال دے، میں بھی عیش کروں. نہیں، میں بھی اس طرح عمل کروں جس طرح یہ کرتا ہے، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جیسے یہ خرچ کرتا ہے ایسے میں بھی خرچ کروں. یہ دو آدمی ایسے ہیں جسے اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے. دوسرا اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، دن اور رات میں تلاوت قرآن کرتا ہے. یہ دونوں قابل رشک. یہ حدیث تو معروف ہے نا، آپ نے سنی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2910 ہے. جو قرآن مجید کی، اللہ کی کتاب کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور الف لام میم حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. آپ ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں، آپ بتائیں کتنے حرف بن جاتے ہیں؟ ایک رکوع آپ تلاوت کرتے ہیں تو کتنے حرف بن جاتے ہیں؟ اور ایک نیکی بھی ہے، وہ بھی 10 ہے، 10 کے برابر ہے. الحسنۃ بعشر امثالها. تو آپ کتنے حروف پڑھ لیں اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 803 ہے، دنیا حاصل ہو جائے ایک طرف اور ایک طرف قرآن حاصل ہو جائے، زیادہ قیمتی خزانہ کس کے پاس ہے؟ قرآن والے کے پاس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر، جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 803 ہے، یہ کہتے ہیں ہم صفہ میں تھے، وہ چبوترا جہاں پر صحابہ تعلیم حاصل کرتے، ہم صفہ میں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے وہ وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور دو اونچے کوہانوں والی موٹی تازہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے مفت میں حلال کی لے کر آ جائے؟ ایک تو یہ نا کوئی ڈاکہ مار کے بندہ لا سکتا ہے، چوری کر کے لا سکتا ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی وجہ سے بندہ بازار میں جائے اور حاملہ اور موٹی اور اونچے کوہانوں والی اونٹنیاں اس کو مل جائیں اور فری میں ملے، اس کی کسی کے ساتھ انبن بھی نہ ہو، تو تکرار بھی نہ ہو، اور ویسے ہی اس کو مل جائے اور آؤ بھی حلال کی، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یار کوئی کرتا ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم میں سے ہر کوئی مسجد کے اندر جائے فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آیَتَيْنِ مِنْ کتاب اللہ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، کہ وہ دو آیتیں اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کر لے یا دو آیتیں اللہ کی کتاب کی قرات کر لے، دو ان جیسی اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے، تین آیتیں تین اونٹنیوں سے بہتر ہے، چار چار سے بہتر ہے۔ جتنی تعداد میں آیات سیکھ کے آئے گا یا ان کی قرات اور تلاوت کر کے آئے گا اتنے زیادہ دنیاوی طور پر اس وقت اونٹ ان کا مہنگا تھا، اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اونٹ آج بھی بڑا مہنگا ہے، اونٹ آج بھی بڑا مہنگا ہے، کم از کم اونٹ کا ریٹ لگائے تو کتنا ہے؟ لاکھ سے 1.5 لاکھ سے تو اوپر ہی ہے نا، ایک آئے اس سے بہتر ہے، دنیاوی مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بندہ جائے اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے، ایک اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ابو داؤد کی ایک معروف حدیث ہے، حدیث نمبر 1398، یہ جو ہم قرآن رات کو قیام میں پڑھتے ہیں، رمضان ہے لوگ قیام میں پڑھتے ہیں، آپ تہجد بھی پڑھیں، اس میں بھی قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، ایک ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکرین، اور کچھ لوگ جنہیں اللہ یاد نہیں آتا وہ ہوتے غافل۔ تو فرمایا جو 10 آیتیں قیام میں تلاوت کر لیتا ہے اور 10 آیتوں کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، وہ اللہ کو یاد کرنے والے ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ اور جو شخص 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی قیام میں وہ 100 آیتیں پڑھتا ہے، وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ قانتین کون ہے؟ اللہ کے فرما بردار بندے۔ اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، آج تو ہم سے نہیں کھڑا نہیں ہوا جاتا نا، ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے نہیں کھڑا ہونے ہوتا، ہمارے بزرگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، نوجوان طبقے سے کھڑا ہی نہیں ہونے ہوتا، ان کی ٹانگوں میں سانس ہی نہیں رہا، وہ صرف مداری کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ کسی محفل میں خسرے ناچ رہے ہوں، دمالے ڈل رہی ہو، وہاں گھنٹوں گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے قرآن پڑھا جائے ان کی ٹانگیں جواب دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا جو 1000 کے آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، مقنطرین میں لکھا جاتا ہے کہ خزانے کا خزانہ اس نے لوٹ لیا، یہ خزانہ آخرت کا ہے، یہ خزانہ اللہ کی رحمتوں کا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہمارا تو آج کا معیار چینج ہو چکا ہے، جو آپ کے سامنے شوبدہ بازی کرے، لمبے بال رکھ لے، لمبا چوگا پہن لے اور گلے میں مالائیں ڈال لے اور دھمالے ڈالتا ہو اور عجیب عجیب چیزیں آپ کے سامنے پیش کرے، ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا سرکار ہے، لیکن اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 215، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انہوں نے منکے نہیں پہنے ہوئے، انہوں نے مالائیں نہیں ڈالی ہوئی، دمالے نہیں ڈالتے، یہ اللہ کے خاص بندے، ولی اللہ، اللہ والے ہیں، سپیشل بندے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ہم اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل القرآن، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن سے ریلیٹڈ لوگ، اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے اللہ والے اور اللہ کے کون سے بندے؟ خاص، اسپیشل، خصوصی بندے اللہ۔ تو اللہ کا کوئی بندہ چاہے گا کہ میں خصوصی بن؟ کون نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں؟ اللہ کا خاص بندہ بننا ہے تو کیا بننا پڑے گا؟ قرآن والا بننا پڑے گا۔ شیخ البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک روایت لائی، حدیث نمبر 555 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ، ایک شخص کو وصیت کی اور فرمایا کہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس کل شیء، ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟
تقوی، پرہیزگاری. آپ پرہیزگار ہوں گے اپنی نیکیاں قبول ہوں گی. ہر چیز، ہر عمل کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی. اور علیک بالجہاد، دوسری وصیت کرتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. فإنہا رہبانیت الاسلام، اسلام کی جو رہبانیت ہے وہ یہ جہاد ہے. اسلام کی رہبانیت کیا ہے؟ جہاد. وہ عیسائیوں نے رہبانیت کو گڑھ لیا تھا نا، وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور وہ چلے کاٹتے رہتے تھے اور وہیں رہتے تھے، دنیا سے الگ تھلگ کٹیاؤں میں چلے جاتے تھے. یہ ان کی رہبانیت تھی، انہوں نے خود گڑھ لی تھی، اللہ نے نہیں نازل کی. اگر کوئی آج اس پر آنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہاد. اور تیسری چیز بیان فرمائی، علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کا ذکر کرنا. اور خصوصاً قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کا سپیشل ذکر کیا پھر سے. اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لینا. کیوں؟ فرمایا روحک فی السماء و ذکرک فی الارض، آسمان میں تیری راحت کا ذریعہ ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہے. زمین میں تیرے ذکر خیر کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر. دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں. اسی طرح شیخ البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2829، کہ قرآن والے لوگ جب قبر سے اٹھے گا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن ایک اجنبی صورت میں اس کے سامنے آئے گا اور اس کو آ کر کہے گا ہل تعرفنی، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. اب قرآن اس سے کہے گا ان صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں. اور جس قرآن کو پڑھتا تھا، جس قرآن کو سمجھتا تھا، جس پر تیرا عمل تھا، جس سے تیری لگن تھی، جس کی تلاوتیں کرتے تھے، میں وہ تیرا ساتھی ہوں. یہ وفا نبھائی جا رہی ہے اللہ کی کلام کی. قبر سے جب اٹھے گا قرآن اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا پہچانتے ہو؟ ایک اجنبی شکل میں آئے گا، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں. ایک اجنبی شکل میں اس کے سامنے آ کے کہے گا کیا مجھے پہچانتے ہو؟ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ وفا؟ ہم نے اس کو رمضان میں بھی کھولنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا، سال ہر سال تک اس کو کھولا نہیں. ہم نے یا پھر دلہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے نیچے سے گزارنا ضروری سمجھا، یا کوئی مر جائے تو ہم نے ٹولیاں بنا کے اس کا وسیلہ کر دیا، ہیلا کر دیا. جو اصل اس کا مقصد تھا نزول قرآن کا، اس کو ہم بلا بیٹھے اور اس کی تلاوت تک چھوڑ دی. لیکن جو تلاوت کرنے والا ہے اس قرآن کی وفا دیکھے، اللہ کی کلام ایک اجنبی شکل میں اس کے سامنے آئے گی اور کہے گا مجھے پہچانتا ہے؟ کہے گا نہیں پہچانتا، میں وہ تیرا ساتھی ہوں، انا صاحبک الذی، وہ تیرا ساتھی ہوں جس نے تجھے دن کو پیاسا رکھا، رات کو بیدار رکھا. رات کو لوگ سوتے تھے، تو اٹھ کے پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا. دن کو روزے کی حالت میں پیاس لگی ہوتی تھی پھر بھی تو قرآن مجید کی کیا کرتا تھا؟ تلاوت کرتا تھا. اور آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا. ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے، صبح اٹھے اپنی دکان پہ گئے، ٹھیک ہے حلال مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی تجارت کے پیچھے ہر وقت اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی محنت، اس کی لگن اپنی تجارت کے اوپر، ساری صلاحیتیں اپنی تجارت کے اوپر، اس کو ترقی دینے میں، کامیاب کرنے میں. اور ساری کی ساری تجارتیں تیرے پیچھے ہے کیونکہ تو نے وہ تجارت کی، وہ کون سی تھی؟ یتلون کتاب اللہ. وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں. آج ساری تجارتیں تیرے پیچھے ہیں. اس کی دائیں جانب ملک رکھ دیا جائے گا، بادشاہت، جنت کا مالک تجھے بنایا جائے گا، بائیں جانب خلد رکھ دیا جائے گا، ہمیشہ کی ہے تیرے لیے. اب یہ جنت سے کوئی نہیں نکالے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار. وقار، آج کوئی قرآن پڑھتا ہے دنیا میں ایک رومال یا ایک پگڑی امامہ اس کے سر پہ رکھ کے دستار بندی کرتے ہیں. میرا اللہ کیسی دستار بندی کرے گا کہ وقار کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دے گا اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے گا. ایسے 2 قیمتی حلے اہل دنیا سارے مل جائے قیمت ادا نہیں کر سکے، ان کی قیمت پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی. وہ حلے اس کے والدین کو پہنائے جائیں گے، اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا اور وہ اس کے والدین کہیں گے اللہ اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنا مرتبہ، مقام، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تیری اولاد نے قرآن کو حاصل کیا. تیری اولاد کتنی خیر ہے، پڑھ آپ رہے ہیں، سکھا آپ رہے ہیں، آپ کے والدین کو عزت اور پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے.
کہ آپ کی اولاد کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے آپ کو یہ پروٹوکول ملا ہے، اور پھر اس سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھتا جا، بلندیوں کے اوپر چڑھتا جا، تیری مرضی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے تھوڑا ترسیل سے پڑھ کے ترتیل سے پڑھ، وہ تیری مرضی ہے، جہاں چڑھتا جا اور پڑھتا جا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہی اس کی منزل ہوگی۔ اب قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی بلندیوں میں چلا جائے، کتنی بلندیوں کے اندر چلا گیا۔ یہ قرآن مجید معمولی نہیں ہے۔ امام احمد مسلم نے جامع صحیح مسلم میں روایت کیا 1337 نمبر روایت ہے، اقرأ القرآن، او قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قیامت والا دن ہوگا قرآن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کے آئے، یہ سفارش کرے گا اللہ کے سامنے۔ اور بھی بڑے فضائل ہیں قرآن مجید کی احادیث و طیبات میں، قرآن مجید کی آیات میں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت انتہائی اہم اور فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے ہاں بڑا پروٹوکول ملتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، بلند درجات ملتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی بڑا فائدہ ہے، اخروی طور پر بھی بڑا فائدہ ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، پورا سال بنائیں، صرف رمضان میں نہیں، لیکن رمضان جیسا جب نیکیوں کا موسم بہار آ جائے پھر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور ہاں، قرآن مجید کی تلاوت اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کریں، آداب تلاوت بھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، اور زیادہ توجہ اس کے تدبر کے اوپر، اس کے فہم کے اوپر بھی دیں، قرآن فہمی کے اوپر بھی اپنے آپ کو لے آئیں۔ اور مساجد میں پورا سال قرآن مجید کے ایسے حلقات ہونے چاہیے جس میں قرآن فہمی ہو، قرآن مجید کو پڑھایا جائے، صحیح طریقے سے سکھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کی درس و تدریس ہو، اس کی قرات ہو، اس کو تلاوت کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔